من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، محترم دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر بہت احسانات فرمائے، بہت انعامات فرمائے. اتنے انعامات ہیں کہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، بڑی دولتیں عطا فرمائیں. اور ہوتا ہی ہے اکثر کہ نعمتوں کی کمی پر انسان کو احساس ہوتا ہے اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی. ہارون رشید بادشاہ سے ایک بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ پر پانی روک لیا جائے اور یہ ہو کہ ایک گلاس کے بدلے میں آپ کو اپنی آدھی حکومت دینا پڑے تو دے دو گے؟ دن سودا کر لوں گا، مرتا کیا نہ کرتا. کہ ٹھیک ہے، اگر یہی پانی آپ کے پیٹ میں اتر جائے اور پھر باہر نہ نکلے اور اسی کوئی شکل اور صورت نہ ہو اور کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ آدھی حکومت دیں تو یہ پیٹ کا پانی باہر نکال دیں گے، تو آپ دے دو گے؟ کہ بالکل دے دیں گے. بتاؤ اس دنیا سے کیا دل لگانا جس کی قیمت جو ہے ایک گلاس پانی سے زیادہ اس کی حیثیت میں. تو اللہ تعالیٰ پانی روک لے تو انسان کو احساس ہو، پیٹ کا پانی باہر نہ نکلے تو انسان کو اس نعمت کی کمی کا احساس ہو. ویسے بے شمار نعمتیں اللہ نے دی، آنکھ میں نور دیا، زبان میں بول دیا، کان میں سماعت دی، دل میں دھڑکن دی، دماغ میں سوچ دی، اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو اللہ کی نعمتیں ہم پر بہت زیادہ ہیں. لیکن ایک بہت بڑی نعمت جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کا احسان بہت خوبصورت انداز میں جتلایا اپنے بندوں کو بطور خاص ایمان والوں کو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی گردنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیج دیا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور انہیں ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہماری گردنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، بہت بڑا انعام فرمایا ہے. یہ وہ دولت ہے جس دولت کا اندازہ قیامت کے میدان میں بندوں کو ہوگا کہ اللہ نے کیا کچھ ہمیں دیا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اڑا دے گا اور ایک ساری زمین کو لیول کر دے گا اور ساری انسانیت کو اس چٹیل میدان میں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس چٹیل میدان میں بھی ٹیلے کا انتظام فرمائے گا اور اس ٹیلے پر بلند مقام پر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو جگہ عطا کرے گا. تو اس دن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پچھلی قوم کا ہر بندہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا تو اس ٹیلے پر اللہ پاک آج مجھے جگہ عطا کرتا. اللہ نے کیسی دولت دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہمیں کتنی عطا فرمائیں اور آپ کی برکت سے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والے مخلوقات میں سب سے بڑے مقام والے، اللہ نے ان کو سب سے زیادہ اونچا بنا. اور یہ کہ ان کی صفات اور ان کے مقامات کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں کیے. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا یا داؤد انہ سیأتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد، کہ داؤد تمہارے بعد ایک نبی ان قریب دنیا میں آئیں گے جن کا نام محمد اور احمد ہوگا. صادقا و سیدا، وہ سچے اور سردار ہوں گے. لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضبنی ابدا، نہ تو میں کبھی ان پر ناراض ہوں گا
اور نہ وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے۔ وقد غفرت له قبل ان يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ وہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، لیکن بائی چانس کوئی خطا ہو جائے تو ہم نے ان کی ساری اگلی پچھلی خطاؤں کو پہلے سے معاف کرنے کے فیصلے کیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَأُمَّتُهُ مَرْحُومَةٌ، اور ان کی امت وہ ہوگی جس پر رحم کیا جائے۔ آتَيْتُهُم مِّنَ النَّوَافِلِ مِثْلَ مَا آتَيْتُ الْأَنبِيَاءَ، میں نے اس قوم کو وہ چیزیں نفل کے طور پر دینی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو میں نے دی۔ وَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتَرَضْتُ عَلَى الْأَنبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اور اس قوم پر ان چیزوں کو فرض کیا جو میں نے نبیوں اور رسولوں پر فرض کیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا حَتَّى يَأْتُونِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنُورُهُم مِّثْلَ نُورِ الْأَنبِيَاءِ، فرمایا کہ اس قوم کی وہ شان ہوگی قیامت کے میدان میں کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو اس قوم کا نور نبیوں کے نور کی طرح سے چمکتا ہوا ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا، انعام عطا فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی اللہ پاک نے ہمیں بنا۔ ربیع الاول کا خوبصورت مہینہ اس وقت سے شروع ہے، یہ مہینہ ہماری نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنے سب سے عظیم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے زینت بخشی تھی، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ چونکہ آپ سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، سب سے زیادہ عظیم ہیں، تو آپ کو ہر شے اللہ پاک نے چن کر عطا فرمائی، ہر شے اللہ پاک نے چھانٹ کر عطا فرمائی، بلکہ آپ کو خاندان بھی اللہ تعالیٰ نے چھانٹ اور چن کر دیا۔ آپ نے خود کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا تو اللہ نے بہترین مخلوق میں مجھے رکھا، یعنی مجھے انسان اللہ نے بنا۔ پھر ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دو بڑی بڑی جماعتیں بنائیں، عرب اور عجم کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان دو میں سے بہترین یعنی عرب میں اللہ پاک نے مجھے رکھا، اور پھر ان کے اللہ پاک نے قبیلے بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین قبیلہ پوری دنیا کے اعتبار سے قریش کا اللہ پاک نے مجھے قریش قبیلے میں رکھا، اور جب اس کے خاندان اللہ تعالیٰ نے بنائے تو مجھے سب سے بہترین خاندان بنو ہاشم میں اللہ پاک نے رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نسب کے اعتبار سے اور خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ آپ کو کیسا اللہ پاک نے چھانٹا، اور کیسے چن چن کر آپ کو اللہ پاک نے اعزاز اور مقامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اہتمام آپ کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر شے اللہ پاک نے ہمارے نبی کو چن کر عطا فرمایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علاقہ چن کر عطا فرمایا، آپ دنیا میں کہیں بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے اشرف شہر عطا فرمایا، سب سے عظیم جگہ پر آپ کا وجود اللہ پاک نے طے کروایا۔ وہ جگہ مکے کی جگہ ہے، دنیا کی سب سے بہترین جگہ مکے کی جگہ، اور آج کا سائنس بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ مکہ جو ہے یہ ساری دنیا کا سینٹر ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے، خاتم النبیین بن کر آئے، کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں اور کسی نبی کی نبوت اور رسالت نہیں، قیامت تک جو دین چلے گا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا۔ تو جو سینٹر سے بات چلتی ہے وہ ہر جگہ ایکول فریکوینسی کے ساتھ برابر پہنچتی ہے، کہ بھائی سب جگہ برابر طاقت کے ساتھ وہ بات پہنچے گی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے علاقہ چنا مکے کا، تاکہ آپ کی بات ساتھ بر اعظم میں بالکل ایکول طاقت کے ساتھ اور ایکول فریکوینسی کے ساتھ آپ کی بات ساری دنیا میں پہنچے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکہ چن کر عطا فرمایا، اور مکہ میں تو بہت سارے خاندان تھے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قریش عطا فرمایا، اور قریش میں کئی خاندان تھے، اس میں بنو ہاشم اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور پھر بنو ہاشم میں تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن آپ کا دادا ہونے کے لیے حضرت عبد المطلب کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا۔ یہ عبد المطلب کون ہے؟ یہ پوری دنیا کا جو سینٹر ہے مکہ، اس کے متولی ہیں، اس کے متولی ہیں۔ اللہ نے دادا چن کر عطا فرمایا۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اور ان 10 کے نام الگ الگ تھے، اور نام ایسے تھے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے میچ نہیں ہوتے تھے۔ کسی کا نام تھا عبد الحارث، کھیتی کا بندہ، کسی کا نام تھا عبد شمس، سورج کا بندہ، کسی کا نام تھا عبد لات، بت کا بندہ، کسی کا نام تھا عبد منات، بت کا بندہ، کسی کا نام حمزہ، کسی کا نام عباس، سخت زمین، پتھریلی زمین، الگ الگ ان کے اپنے معنی بنتے ہیں۔ کسی کوئی ایک نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے میچ نہیں ہوتا۔ کائنات کے سب سے عظیم نبیوں اور ان کے والد کا نام ہو بت کا بندہ، یا ان کی شان کے مخالف بات ہے۔ ان کے والد کا نام ہو سورج کا بندہ، یا ان کی شان کے مخالف کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام رکھا گیا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔
اس دنیا کے سب سے عظیم مقام پر عبدیت کے اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس والد کا انتخاب فرمایا اس والد کا نام تھا عبداللہ۔ اچھا، عبداللہ بہت خوبصورت انسان تھے، بہت خوبصورت نوجوان تھے۔ مکے کی ہر لڑکی یہ چاہت رکھتی تھی کہ میری شادی عبداللہ سے ہو جائے۔ اسے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کا نکاح ہونے کے بعد مکے کی ہر لڑکی بیمار پڑ گئی تھی کہ ہائے ہم عبداللہ سے محروم ہو گئے، میں عبداللہ کو پا نہ سکی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حسن جمال عطا فرمایا، اور ان کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا۔ بلکہ جب ان کا نکاح ہونا تھا حضرت آمنہ سے تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر جا رہے تھے تو ایک عورت پر گزر ہوا، وہ پچھلی کتابوں کو جانتی تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ عبداللہ میں تجھے 100 اونٹ گفٹ کر دوں، تم مجھے کچھ وقت دے دو۔ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ تم مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، شریف آدمی گناہ کی راہ پر نہیں جاتا۔ وہ چلے گئے اور بنو زہرہ میں جا کر حضرت آمنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ 3 دن ادھر گزرے، واپس لوٹے، اس خاتون پر پھر گزر ہوا۔ اس خاتون نے کہا کہ عبداللہ تم کہاں گئے تھے؟ کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، میری وہاں شادی ہوئی آمنہ کے ساتھ۔ تو اس خاتون نے کہا کہ عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں نے جو تجھ سے بات کی تھی اصل بات یہ ہے کہ میں نے تیری پیشانی میں آخری نبی کا نور چمکتے ہوئے دیکھا تھا، تو میری چاہت تھی کہ میری شادی تجھ سے ہو جائے، وہ نور میرے اندر منتقل ہو جائے، لیکن وہ تو آمنہ لے کر چلی گئی، وہ تو آمنہ لے کر چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے لیے جس خاتون کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا یہ حضرت آمنہ تھی۔ آمنہ امن سے، ساری دنیا میں ظلم ہے، ساری دنیا میں بد امنی ہے، اب اس دنیا میں امن قائم کرنا تو سب سے عظیم اپنے جرنیل اور کرنیل کو اللہ پاک بھیج رہے ہیں، اپنے سب سے عظیم نبی کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں امن قائم کرنے کے لیے۔ تو ان کی ماں ہونے کے لیے جس خاتون کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا اس ماں کا نام تھا آمنہ۔ اچھا، پیدا ہوئے تو بہت ساری عورتیں آئی دیہاتوں کی، اس زمانے میں رواج تھا دیہات کی عورتیں شہر آتی بچوں کو گود لے کے چلی جاتی، تو بنو سعد کا اس موقع پر بنو سعد کا قافلہ آیا، اور بھی قافلے آ سکتے تھے، بنو سعد کا ہی قافلہ کیوں آیا؟ اللہ پاک نے بنو سعد کی وادی چن کر ہمارے نبی کو عطا فرمائی، بنو سعد کا علاقہ چن کر عطا فرمایا۔ سعد کے معنی نیک بخت تک ہیں، تو ہمارے نبی تو سب سے زیادہ نیک بخت ہیں، آپ کی پرورش کے لیے اللہ پاک نے بنو سعد کا انتخاب کیا۔ اچھا، بنو سعد سے تقریباً 400 عورتیں آئی تھیں مکہ، کوئی بھی عورت لے کر جا سکتی تھی، لیکن ان 400 میں اللہ نے جس خاتون کا انتخاب فرمایا اس خاتون کا نام تھا حلیمہ۔ حلیمہ حلم سے، اور اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ حلیم اور بردبار اگر کوئی ہے ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی دایا کے لیے اللہ پاک نے جس خاتون کا انتخاب فرمایا اس خاتون کا نام ہی تھا حلیمہ، اللہ پاک نے وہ بھی چن کر عطا فرمایا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ ہمارے نبی کو نہیں دیا، بلکہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کی پیدائش کے لیے اللہ پاک نے چنا۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، اول پہلی بہار، تو ہمارے نبی ساری دنیا کو اللہ کی رحمت کی بہار تک پہنچانے آئے، جنت کی بہار تک پہنچانے کے لیے آئے، تو آپ کے لیے اللہ پاک نے ربیع الاول کا انتخاب فرمایا۔ اچھا، کس شان کے ساتھ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، ایسی نرالی شان کے ساتھ کہ آپ کا وجود کیا ہوا، کائنات میں انقلاب آ گیا، کائنات لرز گئی کہ کائنات کے حبیب، اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لے کر آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کی پیدائش ہوئی، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بت خانوں کے بت اوندھے منہ زمین پر گرے اور ان سے آواز آئی کہ ہمارا زمانہ چلا گیا، ہمارا زمانہ چلا گیا۔ اور اسی طرح دنیا میں انقلاب ہوئے۔ ایران کا بادشاہ تھا نوشیروان، اس نے بڑا خوبصورت محل بنایا تھا ایران میں، سفید محل تھا اور بڑا مضبوط محل تھا۔ آپ کی پیدائش ہوئی، اس کے محل کے 14 کنگورے گر کے ٹوٹ گئے۔ بادشاہ نوشیروان صبح اپنے تخت پر آیا، بیٹھا اور سارا دربار سجا، تو کسی نے سنایا کہ جی 14 کنگورے رات میں گر کے ٹوٹ گئے، اور کسی نے آ کر کہا فارس کی آگ 1000 سال سے جل رہی تھی جس کے لوگ پوجا کرتے تھے، وہ آگ بھی بجھ گئی۔ پھر کسی نے آ کر کہا جی وہ دریائے ساوا بھی خشک ہو گیا۔ کسی نے آ کر کہا جی میں نے آج عجیب خواب دیکھا ہے کہ کچھ اونٹ ہیں جو گھوڑوں کو بھگا کر لے کر جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر ساری دنیا میں پھیل گئے۔ بادشاہ بڑا حیران ہو گیا، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے پوچھا بھائی اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جی ایسا لگتا ہے نا کہ عرب کی سمت سے کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ اس نے کہا ایک کام کرو، نعمان بن منذر کو بلاؤ۔ نعمان بن منذر بلائے گئے۔ اس نے کہا بھائی کوئی ایسا عالم مجھے دو پچھلی کتابوں کو جو جانتا ہو تاکہ مجھے بتائے کہ اس کے پیچھے کیا چکر ہے۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑے عالم عبد المسیح کو بھیجا۔ عبد المسیح پچھلی کتابوں کو جانتے تھے۔ جب وہ تشریف لے کر آئے
بادشاہ نے ان کے سامنے ساری باتوں کو رکھا تو عبد المسیح کہنے لگے جی میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، البتہ میرا ایک ماموں رہتے ہیں ملک شام میں، ستی اس کا نام ہے، بہت بڑا عالم ہے، میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں اس کے پیچھے کیا چکر ہے۔ اس نے کہا فوراً سامان سفر کر جا کر اس سے پوچھ کر آ۔ اس نے سامان سفر کیا، ماموں کے پاس ملک شام پہنچا۔ جب ماموں کے پاس پہنچا تو ماموں دنیا چھوڑنے کی تیاریوں میں تھے، آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور روح قبض ہونے کی بالکل موقع آ چکا تھا۔ اس نے جاتے ہی اپنے ماموں کو جھنجھوڑ دیا، کہا ماموں آنکھیں کھولیے، میں آپ کا بانجا عبد المسیح ایران سے چل کے آیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر کہا کہ میں بتاؤں تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہا جی بتائیں۔ تو فرمایا کہ تجھے نوشیروان بادشاہ نے میرے پاس بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے محل کے 14 کنگورے گر کے ٹوٹ گئے، فارس کی آگ بجھ گئی، دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے، اور ایک بندے نے اس انداز کا خواب دیکھا ہے، اس کے پیچھے کیا چکر ہے وہ پوچھنے آیا ہوں؟ کہا جی وہی پوچھنے آیا ہوں، بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ جا کر اپنے بادشاہ نوشیروان سے کہہ دینا کہ جب وہ نبی ظاہر ہوگا جو عصا لے کر چلے گا، اور جب قرآن کی تلاوت دنیا میں گونجنے لگ جائے گی، اور جب دریائے ساوا خشک ہو جائے گا، تو نہ شام میرا شام ہوگا نہ ایران اس کا ایران ہوگا، اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ آخری نبی کا وجود دنیا میں ہو چکا ہے، آخری نبی کا وجود دنیا میں ہو چکا ہے۔ آپ کی پیدائش کیا ہوئی؟ کائنات میں اللہ پاک نے انقلاب دکھا دیا، کائنات میں اللہ پاک نے باہر دکھا دی، یہ دولت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، یہ نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنانا، یہ سعادت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ آج پوری دنیا میں دین کے مختلف کام ہو رہے ہیں، مدارس کی محنت ہے، خانقاہوں کی محنت ہے، دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، ان ساری محنتوں کا ایک ٹائٹل اور ایک عنوان ہے کہ کچھ بنو نہ بنو عاشق رسول بنو، کچھ بنو نہ بنو غلام رسول بنو، کچھ بنو نہ بنو غلام مصطفیٰ بنو۔ آخرت میں اللہ کسی سے نہیں پوچھیں گے بتاؤ تم خان تھے یا پٹھان تھے، تم امیر تھے یا غریب تھے، تم شیخ تھے یا سید تھے، تم انصاری تھے یا منصوری تھے، اللہ ہر ایک سے پوچھے گا بتاؤ تم محمدی تھے کہ نہیں تھے، بتاؤ تم میرے نبی کے غلام تھے کہ نہیں تھے۔ قرآن میں صاف اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ اگر تم ہمارے پیارے بننا چاہتے ہو ہمارے نبی کی اتباع کرو، ہم بھی تم سے پیار کریں گے، ہم بھی تم سے محبت کریں گے۔ محترم بھائیوں، محترم دینی بہنوں، ہماری نجات کا راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم آپ کے پاکیزہ اعمال کو، آپ کی پاکیزہ اداؤں کو ہم اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بنیں، آپ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں۔ برکت کا راستہ ہمارے نبی کی زندگی ہے، حفاظت کا راستہ ہمارے نبی کی زندگی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کا راستہ ہمارے نبی کی زندگی ہے، سکھ چین اطمینان کے مل جانے کا راستہ ہمارے اپنے نبی کی زندگی ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ ناراض ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہماری زندگیوں سے نکلا ہو، یہ بات پکی ہے کہ ہماری زندگی بن نہیں سکتی، ہمارے کام بن نہیں سکتے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہو کہ ہندوستان کی وزارت کی کرسی پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لا کر بٹھا دو، پی ایم اور سی ایم کی کرسیوں پر بڑے بڑے اللہ والوں کو لا کر بٹھا دو، لیکن اگر ہماری زندگی اللہ کے احکامات کی مخالفت پر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر ہے، تو ہمارے کام نہیں بن سکتے۔ ہمارے کاموں کے بننے کا راستہ یہ ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کریں، آپ کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، آپ کے اخلاق کو، آپ کے اعمال کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ ایک غریب عورت جسے دنیا نہیں پہچانتی تھی، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کو گلے لگایا، اللہ نے کیسے اس عورت کو اٹھایا، اللہ نے کیسے اس عورت کو مقام عطا فرمایا، اس کا تو نصیبہ اللہ پاک نے سنور دیا، اس کا تو نصیبہ اللہ پاک نے چمکا دیا۔ ایک غریب عورت کو کہاں سے اٹھا کے کہاں اللہ پاک نے پہنچایا کہ آج 7 بر اعظم میں اس خاتون کے تذکرے ہیں، سیرت کی ہر کتاب اس خاتون کے تذکرے سے خالی نہیں ہے، اللہ نے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا۔ میری مراد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے ہے، ایک غریب عورت ہیں، ایک مسکین عورت ہیں جن کے گھر میں کھانے کا انتظام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا ہے، اور یہ کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ان کو گلے لگایا۔ کیا واقعہ ہوا؟ عرب کے رواج اور تہذیب کے اعتبار سے شہروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتے ہیں تاکہ ان کی پرورش کریں، ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کی صحت کی حفاظت کریں، ان کو اچھی عربی سکھائیں، ان کو اچھا بولنا سکھائیں۔ اس زمانے کی دیہات کی عربی بڑی فصیح و بلیغ ہوا کرتی تھی، اور عرب کے لوگ اپنی زبان پر بہت محنت کرتے اور کرواتے تھے، تو اپنے بچوں کو ان عورتوں کے حوالے کرتے۔ اللہ پاک کی حکمتوں کے قربان جان، جو عورتیں آتی تھی بچوں کو گود لینے کے لیے،
ان کا شوق نہیں تھا کہ بچوں کی پرورش کریں، ان کو گود لے لیں، ان کا مقصود ہوتا تھا پیسہ، کہ ان کے والد ہمیں پیسہ دیں۔ اچھا، پیسہ ملنے کی زیادہ امید والد سے ہوا کرتی تھی، دادا سے نہیں، کوئی اور رشتہ دار سے نہیں۔ ہم اللہ کی حکمتوں پر قربان کہ ہمارے نبی کو اللہ پاک نے جب دنیا میں وجود دیا تو آپ کے وجود سے پہلے آپ کے والد کو اللہ پاک نے دنیا سے اٹھا لیا۔ آپ یتیم پیدا ہوئے اللہ کی دھرتی پر، اور آپ کی پیدائش ہوئی مکے کی وادی میں، بنو سعد کا قافلہ ہے، 400 کے قریب عورتیں اس قافلے میں تھیں۔ وہ قافلہ صبح صبح مکے کی وادی میں انٹر ہوا۔ آپ تھوڑا اندازہ لگائیے کیا ہوا ہوگا۔ وہ مکے میں صبح ہو رہی اور کچے مکانات ہیں اور تھوڑے سے کچھ 100 اور 1000 کی تعداد میں گھر ہیں، اور وادی میں قافلہ داخل ہو رہا ہے۔ پروڈکٹ تھوڑا ہو، چاہنے والے زیادہ ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے مل جائے، کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں، کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں۔ تو وہ قافلہ جیسے ہی مکے کی وادی میں انٹر ہوا تو ہر عورت یہی چاہتی تھی کہ بھئی مجھے کوئی اچھے باپ کا بیٹا ملے تاکہ زیادہ پیسہ مل جائے، زیادہ ہمارا اچھا انتظام ہو جائے۔ تو اس قافلے نے بھاگا دوڑی شروع کی مکے کی وادی میں، تو کیا ہوا ہوگا چشم تصور میں دیکھو۔ ایک عورت پہلے گھر پر بھاگی، دوسرے گھر پر بھاگی، تیسرے گھر پر بھاگ رہی، چوتھے گھر پر بھاگ رہی، ایک کے بعد ایک گھروں میں عورتیں دستک دے رہی، ارے کوئی بچہ ہو تو ہمیں دے دو، بنو سعد لے کر جائیں گے، اس کی اچھی تربیت کریں گے، اس کو اچھی عربی سکھائیں گے۔ تو ان کو گود میں بچے مل رہے ہیں، ہر گھر سے کسی نہ کسی خاتون کو بچہ مل رہا ہے۔ ہوتے ہوتے کوئی خاتون ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچی، جہاں پر ایک ماں کی گود میں یتیم بیٹا سویا ہوا۔ اس گھر پر کسی خاتون نے دستک دی، ارے کوئی بچہ ہو تو ہمیں دے دو۔ تو ماں نے کہا کہ جی بچہ تو موجود ہے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ماں ہے اور گود میں بچہ ہے۔ خاتون نے پوچھا کہ بہن جی اس کا والد کون ہے؟ تو حضرت آمنہ فرمانے لگی کہ جی یہ یتیم بچہ ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن یہ بہت برکت والا ہے، چونکہ انہوں نے برکتوں کو دیکھا تھا، انہوں نے آپ کے ارحاسات کو دیکھا تھا، تو کہا کہ تم لے جاؤ، تمہیں بڑی برکتیں ملیں گی۔ تو اس خاتون نے گھر کے حالات دیکھے، ٹوٹا پھوٹا گھر ہے اور سامان بھی ڈھنگ کے کوئی نہیں، تو یہاں کھانے کے انتظام نہیں، تو ہمیں پیسے کہاں سے ملیں گے؟ تو اس خاتون نے کہا جی بہن جی معاف کریں، ہم اس یتیم کو گود لے کے کیا کریں گے جب ہمیں پیسے ہی نہ ملیں؟ واپس کر دیا۔ تو کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن دل کہتا ہے کہ حضرت آمنہ اس دن گھر میں بیٹھ کے بہت روئی ہوں گی اپنے شوہر کی یاد میں کہ ہائے عبداللہ، کاش آج آپ ہوتے تو میرے بیٹے محمد کو یہ خاتون واپس نہ کرتی۔ ایسی ایک نہیں، کئی ساری عورتوں نے آ کر ہمارے نبی کو ریجیکٹ کر دیا، واپس کر کے چلے گئیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ وہ عورتیں بدقسمت تھیں، انہیں پتہ نہیں تھا کہ کائنات کا سردار یہی بچہ، اس کی برکت سے تو کائنات بنائی گئی، اس کی برکت سے تو آسمان کی چھت اٹھائی گئی اور زمین کا فرش بچھایا گیا، وہ ساری واپس کر کے چلے گئیں۔ معاف کرنا، آج ایمان والا اپنے نبی کے دین کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے جو ہمارے نبی کے بچپن میں ان عورتوں نے ہمارے نبی کے ساتھ کیا تھا۔ جوان کہتے ہیں جی ابھی تو خواہشات کے پورا کرنے کے دن ہے، عورتیں کہتی ہیں چولہا چکی سے فرصت نہیں ہے، تاجر کہتے ہیں تجارت سے فرصت نہیں، ہر ایک آج نبی کے دین کو واپس کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے، اگر نبی کے دین کو چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے، اور اگر نبی کے دین کو اپنا لیا تو دنیا کی بھی ترقی اور آخرت کی بھی ترقی ہے۔ وہ ساری عورتیں واپس کر کے چلی گئیں۔ حلیمہ سعدیہ بیچاری اس پورے قافلے میں سب سے زیادہ غریب خاتون تھی، جن کی سواری بھی ڈھنگ کی نہیں تھی، بلکہ مریل اونٹ ان کے پاس تھا اور مریل سواری ان کے اپنے پاس تھی، گدھے تھی اور ایک اونٹ تھا وہ بھی مریل۔ بہت قافلے کے پیچھے پیچھے چل کے مکے کی وادی میں داخل ہوئی۔ جب وہ انٹر ہوئی نا تو سارا مکہ چھن چکا تھا اور عورتوں نے اکثر گھروں سے بچوں کو اٹھا لیا تھا۔ تب حلیمہ سعدیہ بیچاری بہت پریشان تھی، ان کے شوہر بھی ساتھ میں تھے، ان کی آنکھیں پھٹی تھی، پریشان تھی، پتہ نہیں ہمیں کوئی بچہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایک گھر پر جا، دوسرے گھر پر، تیسرے گھر پر، ہر گھر سے انہیں یہی جواب ملتا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے اپنے بچہ فلاں خاتون کو دے دیا۔ یہ پریشان تھی مجھے کوئی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ بالآخر ہوتے ہوتے وہی گھر آیا جس گھر کے بچے کو کسی نے گود نہ لیا تھا، انہوں نے بھی دستک دی اور حال دیکھا، اور یہی بات چیت ہوئی کہ جی اگر پیسے نہ ملے تو کام کیسے چلے گا۔ حلیمہ سعدیہ نے بھی واپس کر دیا کہ میں کوئی اور بچہ تلاش کرتی ہوں۔ دن بھر تلاش کیا، کوئی بچہ نہ ملا، شام ہو گئی تلاش کرتے کرتے۔ اب ہوا یہ کہ مکے کی وادی میں دو عجیب شخصیات ہیں، ایک وہ بچہ ہے کہ جس کو کسی عورت نے گلے نہیں لگایا، اور ایک وہ خاتون ہے جس کو کوئی ایسا بچہ نہ ملا جس کا باپ زندہ ہوتا کہ ڈھیر سارے پیسے مل جائیں۔
شام کا وقت تھا، ان کا حال بڑا عجیب اور بے حال تھا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے پیٹ میں ایک لقمے کا ایک دانہ نہیں تھا، اناج کا ایک دانہ ان کے اپنے پاس میں نہیں تھا، اور ان کی جو اوٹنی تھی اس میں ایک قطرہ دودھ نہیں تھا، اور ان کا اپنا ذاتی بچہ بھوک سے بے قرار ہوتا تھا کہ ماں کے اندر اس کے دودھ کا انتظام نہ ہوتا تھا، اور ساری رات وہ بچہ بھوک سے بے قرار ہو کے روتا تھا۔ ان کی یہ کنڈیشن ہے۔ ان کے شوہر نے کہا کہ حلیمہ، ہمارے علاقے کی جتنی عورتیں آئی ہیں ہر عورت کو مکہ سے کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، لیکن یار ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں آ سکا، تو میں ایک رائے دیتا ہوں کہ یار کم سے کم وہ یتیم کو لے لو، شاید ہمارا کچھ برکت سے کام چل جائے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو تو یتیم کو ہی گود لگاتی ہوں۔ وہ فوراً گئی ہیں، جا کر حضرت آمنہ سے کہا جی اپنا بچہ دے دو، ہم اس کی پرورش کریں۔ انہوں نے بھی خوش ہو کر دیا ہے، جو ہی گود میں لیا اللہ نے برکت کے دانے کھول دی، وہ برکتیں اللہ پاک نے دکھائیں کہ ان کے بچے نے، گود کے بچے نے پیٹ بھر کے دودھ پیا اور ساری رات چین سے سویا۔ ان کے شوہر جب اٹھنے کے قریب گئے تو جا کر دیکھا اس کے دونوں تھن دودھ سے بھرے ہوئے پڑے، ان کا دودھ نکالا، دودھ پیا، ان کو بھی پیٹ بھر کے دودھ پینے کا موقع ملا۔ ساری رات بڑی چین سے گزری اور بڑی کیفیات اور نورانیت کے ساتھ گزری۔ اگلے دن قافلے کی واپسی تھی تو وہی کمزور اوٹنی، وہی کمزور گدھی جو سب سے پیچھے پیچھے چل کے مکے کی وادی میں داخل ہوئی تھی، اب وہ جان اللہ پاک نے اس میں پیدا کر دی کہ برق رفتار ہوئی اور ساری سواریوں کو اوورٹیک کر کے اب آگے آگے چلتی تھی۔ اب قافلے کی عورتیں آواز دیتی، ارے حلیمہ ٹھہر تو صحیح، ارے حلیمہ رک تو صحیح، کیا تو نے اپنی سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ کا جواب بڑا خوبصورت تھا، کہا نہیں سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا ہے۔ اس بچے کی برکت ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ برق رفتاری کے ساتھ بنو سعد تک کا سفر ہوا۔ بنو سعد میں قحط کا زمانہ تھا، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میری اپنی گناہگار آنکھوں کو بھی وہ بنو سعد کی بستی اللہ نے دکھائی ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے فضل سے پہنچایا، طائف گئے، طائف کے بعد پھر بنو سعد کا ارادہ کیا، اور اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے پہنچایا تھا۔ وہ ٹوٹے مکانات اور وہ خوبصورت وادی اور وہ پہاڑ جن پر براہ راست آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پڑی تھیں، ہمارے نبی کی نگاہیں جن پہاڑوں پر پڑی، جن گھروں پر ہمارے نبی کی براہ راست نگاہیں پڑی، وہ گھر سامنے تھے، وہ پہاڑیاں سامنے تھیں، وہ علاقہ سامنے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھیلنا، ان کا اپنا بچپن اور بچپن کے واقعات، کیا عجیب برکتیں اللہ پاک نے اس علاقے میں دکھائی تھیں۔ بنو سعد میں قحط کا زمانہ تھا، چرواہے بکریاں چرانے جاتے انہیں چارہ نہیں ملتا تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چٹیل میدان میں چرنے جاتی تھی، اللہ گھاس باہر نکال دیتا، وہ کھا کر آگے بڑھتی، گھاس غائب ہوتی۔ لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے ارے حلیمہ کی تو بکریاں ایسی موٹی تازی ہوتی ہیں، ہماری بکریوں کیوں اتنی دبلی ہو گئیں، تم وہاں کیوں بکریاں نہیں چراتے جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ ایسی برکتیں اللہ پاک نے دکھائیں، اور ایسا عجیب موقع تھا، ایک آدمی کو برس کی بیماری تھی، تو ہوا یہ کہ اس کے پانی کے پیالے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی وجہ سے چلا گیا، اپنے ہاتھ اس میں مار دیا، اس نے اس پانی کو استعمال کیا، اللہ نے بیماری ختم کر دی، اور یہ واقعہ پورے بنو سعد کی وادی میں مشہور ہوا، اور نمبر لگتا تھا کہ بھائی آپ کے بیٹا ہمارے پانی میں بھی ہاتھ مار دے تو ہمارا کام بچ جائے۔ کیسی برکتیں اللہ پاک نے دکھائیں۔ اور پھر یہ ہوتا تھا، حضرت شیمہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، عمر میں تھوڑی سی بڑی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ سے ایک مرتبہ کہا امی جان آپ محمد کو میرے ساتھ بکریاں چرانے کی واسطے بھیج دیجیے، میں گود میں لے کر جاؤں گی۔ انہوں نے ایک مرتبہ ساتھ میں تو بھیج دیا، اب دوسرے دن بھی وہ گلے پڑ گئی، کہ امی جب ساتھ میں بھیجو گے تو جاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹی جب یہ محمد مجھ سے جدا ہوتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا کہ امی جان میں کیا بتاؤں، میں ان کے بغیر نہیں جانا چاہتی۔ معاملہ یہ ہے کہ جب میں ان کو گود میں لے کر چلتی ہوں تو جدھر چلتی ہوں بکریاں بھی میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، مجھے بکریاں اکٹھی نہیں کرنا پڑتا، اور جب اس کو گود میں لے کر بیٹھ جاؤں ساری بکریاں دن بھر بیٹھ کے اس کے چہرے کی زیارت کرتی ہیں، اور سخت دھوپ میں بادل کا ٹکڑا ہم پر سایہ کر کے رکھتا ہے۔ ایسی برکت اللہ پاک مجھے ان کی دکھاتا، لہٰذا ان کے بغیر تو میں بکریاں چرانے جانے تیار نہیں ہوں۔ اللہ نے کیسی برکتوں کو دکھایا۔ محترم دینی بہنوں، محترم بھائیوں، ایک غریب عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ان کو گلے لگایا۔ اللہ نے کیسے مقام اور برکتیں اس خاتون کو اللہ پاک نے دکھائیں۔ ارے آج کا ایمان والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنائے گا،
آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنائے گا تو اللہ اس کو کہاں پہنچائے گا؟ اللہ کیسی عزتیں عطا کرے گا؟ اللہ کیسے مقام عطا کرے گا؟ لہٰذا ربیع الاول کا خوبصورت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہم صرف ایک مہینے کے لیے عاشق رسول نہ بنیں، ہم صرف ایک مہینے کے لیے غلام رسول نہ بنیں۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر مرو، عاشق رسول بن کر جیو، عاشق رسول بن کر مرو۔ میں آپ بھائیوں سے کہتا ہوں، اپنی تمام بہنوں سے کہتا ہوں، یہاں عزم کریں انشاءاللہ اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کے پاکیزہ دین کو جگہ دیں۔ اللہ خیر، برکتیں، بھلائیاں، خوشیاں، محبتیں، دعا میں قبولیتیں، دل کے سکھ چین اطمینان اللہ عطا کرے گا۔ اور دنیا تو چند روزہ جہان ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا جہان ہوگا، جہاں اللہ کامیابیاں دے گا، جہاں اللہ پاک عزتیں دے گا، جہاں اللہ پاک محبوبیت دے گا، جہاں پر اللہ پاک بڑی حکومتیں عطا کرے گا۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو جگہ دیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نظر کریں، آپ کی پاکیزہ تعلیمات پر غور کریں، اور پھر اس کو اپنے اندر، اپنی اولاد کے اندر زندہ کرنے کے عزم کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا سکھایا؟ تو سب سے پہلی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی پہچان کرائی، بتایا کہ اس پوری کائنات کا خالق کون، اس پوری کائنات کا مالک کون۔ آپ نے اپنی پوری امت کو اللہ سے جڑنا سکھایا۔ آپ بچوں کو بھی اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک واذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ میرے بیٹے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ جب تو سوال کر تو دیکھ اللہ سے سوال کرنا، اور جب تو مدد مانگ تو دیکھ اللہ سے مدد مانگنا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جان لے ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ نے طے کیا ہوا ہے، اور ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں طے کیا ہے۔ اپنی پوری امت کو اللہ کی قدرت سمجھائی، اپنی پوری امت کو اللہ کی طاقت سمجھائی۔ لہٰذا ہم اپنے اللہ کو پہچانیں کہ کون اللہ ہے۔ قرآن نے تعارف کرایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمان میں اللہ کا، جو کچھ زمین میں اللہ کا، جو کچھ درمیان میں اللہ کا، جو کچھ تحت الثری میں اللہ کا۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں، جدھر دیکھو تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے۔ کائنات میں اللہ کی حکومت، کائنات میں اللہ کا امر، ہمیشہ سے اللہ کی ذات، ہمیشہ تک اللہ کی ذات جو چاہے اپنی قدرت سے کر کے دکھائے۔ ہم خود بھی اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنی اولاد کو اللہ کا تعارف کرائیں، اپنی اولاد کو اللہ کی پہچان کرائیں، خود بھی ایمان کی عظمت کو سمجھیں، اپنی اولاد کو ایمان کی عظمت سمجھائیں کہ ایمان کیسی عجیب دولت ہے، اللہ کا تعلق کیسی عجیب دولت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کی رسالت اور ختم نبوت کا یقین کہ کیسی بڑی دولت ہے، یہ جنت تک پہنچنے کا ذریعہ، یہ کامیابی کا ذریعہ۔ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، جو اللہ کو پہچان جاتے ہیں ان کی زندگی کے انداز ہی الگ ہوا کرتے ہیں، ان کی زندگی کی ترجیحات ہی الگ ہوا کرتی ہیں۔ اب چونکہ مستورات کا مجمع ہے تو میں خاتون کا واقعہ سناؤں۔ فرعون کی باندی کا واقعہ مشہور ہے، وہ کلمہ پڑھ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر گئی، فرعون کا انکار ہو گیا، اب اللہ کا اقرار ہو گیا۔ فرعون کو پتہ چلا کہ میری باندی تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کر آ گئی، اس نے اپنی باندی کو بلوایا، وہ جب تشریف لائیں، ان کی دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے ساتھ تھیں، ایک پاؤں چلتی بچی، ایک گود کی بچی۔ فرعون نے کہا ایمان چھوڑ دیں، اپنے خزانے نچھاور تجھ پر کر دوں، اور اگر ایمان نہیں چھوڑتی ہے تو تجھے اور تیری دونوں بچیوں کو کھولتے تیل میں جلاؤں گا۔ خاتون بھی کیا خاتون تھیں، وہ خاتون بھی کیا خاتون تھیں، کیا اللہ کو پہچاننے والی وہ خاتون تھی۔ اس نے کہا کہ فرعون تو میری بچیوں کے تیل میں جلانے کی دھمکی دیتا ہے، میری دو ہی بچیاں ہیں، ارے 100 بھی ہوتی نا تو اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیتی۔ گویا کہ کہا کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آج دیکھتے ہیں کس میں کتنی طاقت ہے اور کس کا یقین کتنا مضبوط ہے۔ فرعون نے بڑی کڑائی منگوائی، تیل بھروایا، آگ جلوائی، تیل کھولنے لگا، تو اس نے اپنی باندی کو دیکھ ایمان چھوڑ دیں،
اس نے کہا جو کرنا ہو کر لے، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کی پاؤں چلتی بچی کو پکڑو۔ اس کو جو ہی پکڑا تو بچی تو چھوٹی تھی نا، اس کی ہائے نکل گئی، وہ رونے لگ گئی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا امی مجھے بچائے، امی مجھے بچائے۔ میرے لیے بیان کرنا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے، لیکن چشم تصور میں دیکھو ادھر کیا ہو رہا ہے۔ فرعون کا دربار سجا ہے، فرعون تخت پہ بیٹھا ہے، اور سارے دربار میں کتنے سپاہی اس کے اپنے ساتھ ہیں، اور ایک غریب خاتون بیچ میں کھڑی ہوئی، ساتھ میں دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور تیل کھول رہا ہے۔ اور اس موقع پر فرعون جلاد کہتا ہے کہ اس کو اٹھاؤ، اس کی بچی کو، اور کھولتے تیل میں ڈالو۔ اب وہ بڑی بچی اپنی امی کا دامن پکڑ رہی، امی بچائیے نا، امی بچائیے نا، دیکھو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ مجھے تیل میں پھینک دیں گے۔ لیکن ماں چپ کر کے کھڑی ہے کہ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف اولاد ہے، چپ کر کے کھڑی ہے، اور گویا کہ ساری دنیا کے مرد اور عورتوں کو پیغام دے رہی کہ یوں اللہ سے سودے کیے جاتے ہیں، یوں اللہ پہ قربان ہوا جاتا ہے۔ وہ چپ کر کے کھڑی ہے، جلادوں نے پاؤں چلتی بچی کو پکڑا اور ماں کی آنکھ کے سامنے اٹھا کے کھولتے تیل میں ڈال دی۔ وہ جو ہی ڈال دیا تو وہ تو تھل گئی، اس کے گوشت ہڈیاں الگ ہو گئے۔ ماں تو ماں تھی، ماں کا دل پھٹنے کو تھا، لیکن اللہ نے غیب کے پردے ہٹا دی آنکھوں سے، اور بچی کی روح کو اللہ تعالیٰ نے نکلتے دکھوایا۔ وہ اپنی امی سے کہہ رہی امی جان تھوڑا صبر کریے، ان قریب اللہ ان کو جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ ماں کو اطمینان ہوا، اس نے کہا جلادوں سے کہ گود کی بچی کو پکڑو۔ ہائے رے ہائے، وہ چھوٹی بچی کو تو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن ماں دیکھ رہی تھی کہ بچی کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس کو بھی پکڑا، اٹھا کے تیل میں ڈال دی۔ چپ کر کے کھڑی ہے اور برداشت کر رہی، اور پیغام دے رہے کہ اللہ کو پہچاننے والے یوں اللہ کے نام پہ قربان ہوا کرتے۔ اور دنیا تو مٹ جانے کا جان ہے، فنا ہو جانے کا جان ہے۔ سعادت کی بات ہے کہ ایمان پہ موت آ جائے، سعادت کی بات ہے کہ اللہ پہ کوئی مر جائے، اللہ کے نام پر کوئی مر جائے، اس کو بھی جلا کے ختم کر دیں۔ کہا کہ فرعون اب ایک کام کر، مجھے بھی جلا دیں، مجھے بھی ختم کر دیں، لیکن ہڈیاں کہیں پھینک مت دینا، اکٹھی زمین میں دفن کر دینا۔ کہ ٹھیک ہے پوری کروں گا، اٹھا کے اس کو بھی دلوا دیں، وہ بھی ختم ہو۔ ہڈیوں کو زمین میں دفن کروا دیا۔ یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ اپنے نام پر مرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس کی ہڈیاں جہاں دفن تھیں، کئی ہزار سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوا، آپ آسمانی دنیا کی طرف بلند کیے گئے تو آپ کو خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل کیا یہ جنت کی خوشبو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، فرعون کی باندی اور اس کی بچیوں کو فرعون نے کھولتے تل میں جلایا تھا، جہاں ہڈیاں دفن کی تھی یہ خوشبو وہاں سے آ رہی، اور آسمانوں تک یہ خوشبو جا رہی۔ اپنے نام پر مرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ لہٰذا محترم دینی بھائیوں، محترم دینی بہنوں، ہم ایمان کی عظمت سمجھیں۔ ہمارے نبی نے اللہ سے جڑنا سکھایا، ہم اللہ سے جڑنے والے بنیں، اور اللہ سے جڑنے کے لیے آپ نے ہمیں اعمال بتائیں، ہم عمل کی راہوں سے اپنے اللہ سے جڑنے والے بنیں۔ آپ نے بہت سارے اعمال اپنی امت کو سکھائے، جیسے آپ نماز کا عمل اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ اچھا لے کر آئے تو 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے معراج میں، 50 نمازیں اللہ نے دی تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ مل گئے تھے اور کہا جی آپ واپس جائیں، کچھ کم کروائیں، 50 بہت زیادہ ہیں۔ آپ واپس ہوئے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے 5 کم کرتے، آپ 45 لے کر جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس کروایا، جی واپس جائیں کم کروائیں۔ پھر کہا ٹھیک ہے 40 لے کر جائیں، ہم 5 اور مائنس کر لیتے ہیں۔ یوں ہوتے ہوتے 45 مائنس ہو گئی، 5 بچی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا جی 5 بھی زیادہ ہیں، آپ واپس جائیں کچھ اور کم کروائیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بھائی موسیٰ اب تو شرم آتی ہے اور ڈر لگتی ہے کہ واپس جاؤں تو یہ 5 بھی نہ ختم ہو جائے۔ بعض بہنیں یہ سوچ رہی ہوں گی یار ایک بار چلے جاتے تو ہمارے پاس اللہ سے بات کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، تو اب 5 لے کر چلے۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی میرے محبوب ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، آپ کی امت 5 نماز پڑھے گی، میں 50 نماز کا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ نے کیسی بڑی دولت ہمیں عمل کی عطا فرمائی، ہم عمل کی راہوں سے اللہ سے جڑنے والے بنے۔ اب ہماری ساری بہنیں ماشاءاللہ یہاں بیٹھی ہیں، میں ان بہنوں سے درخواست کروں گا آپ عزم کر کے جائیں انشاءاللہ، آپ کے پیچھے خاندان ہے، آپ کے پیچھے ایک لمبی چوڑی نسل ہے، ہم نیت کریں کہ اپنے گھر میں اللہ کے دین کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے ہماری بہنوں میں بڑی خوبیاں رکھی ہیں، اللہ نے ہماری بہنوں میں بڑے کمالات رکھے ہیں۔ یہ مسرات روتی بہت ہیں، میں عورتوں کی خوبیاں بتاؤں نا، عورتیں روتی بہت ہیں، لیکن آج کل چپل کے واسطے روتی ہیں، زیور کے واسطے روتی ہیں، اگر اللہ کے دین کے واسطے رونے والی بن جائے تو انقلاب آ جائے گا۔ عورتیں بولتی بہت ہیں، بہت مشہور ہے، لیکن اگر دین کے واسطے بولیں تو ماشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ اللہ کے دین کی بات کریں، اللہ کی کلام کی بات کریں۔ عورتیں تشکیل بہت بھاری کرتی ہیں، ایسی خطرناک تشکیل عورتوں کی تشکیل ہوتی ہے، ہم لوگ اگر کسی بندے کی تشکیل کرنے میں 4-6 مہینہ لگ جاتا ہے اس کو چلے کے واسطے تیار کرنے میں۔
اب جب وہ بولتا ہے ٹھیک ہے یار مولانا میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ جاتا ہوں اندر، بیوی سے بھی بس مشورہ کر کے وصولی لے کے آتا ہے، تو اپن خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی چلو چپل گھسی لیکن کم سے کم بندہ چلے کے واسطے تو تیار ہو گیا ہے۔ اب وہ 5 منٹ کے بعد واپس آ کے بولتا ہے کہ مولانا میرا جمیے نہیں۔ ہماری 4 مہینے کی تشکیل پر گھر کی خاتون کی 5 منٹ کی تشکیل بھاری ہو جاتی، تو تشکیل بہت بھاری کر دی۔ تو اگر اللہ کے دین کے لیے تشکیل کرنے والی بن جائے تو کیسا انقلاب دنیا میں آ جائے گا۔ تو آپ بہنیں یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں ہم اللہ کے دین کو زندہ کریں گے، جس میں نماز اعلیٰ درجے کا عمل ہے، ہم نماز کے اہتمام پر اپنے گھر کو لائیں۔ درد کی بات ہے کسی گھر میں خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو جائے تو سارا خاندان ٹینشن میں آ جاتا ہے، کینسر ہو گیا کینسر ہو گیا، حالانکہ وہ موت تک پہنچائے گا ختم ہو جائے گا۔ ہائے رے ہائے، نمازوں کا چھوڑنا تو انسان کو جہنم کی آگ تک پہنچا دیتا ہے۔ پورا کا پورا خاندان بے نمازی ہوتا ہے، کسی ایک کو درد نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر میں کیسے نماز زندہ کروں، حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھے گی۔ کتنا بڑا عمل اللہ پاک نے ہمیں دیا تھا۔ ہم عزم کریں کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام اپنے اندر پیدا کریں، اچھا وضو کرنا، اچھی نماز پڑھنا، اطمینان والی نماز پڑھنا، نہیں پڑھنا آتا ہم سیکھنے والے بنیں، ہم سیکھ کر نماز پڑھنے والے بنیں۔ نفل نمازوں کا اہتمام، سنت نمازوں کا اہتمام، مسواک کی پابندی۔ مسواک سے آج اکثر امت غافل ہے، اکثر امت محروم ہے۔ مرد تو کسی درجے میں چلو بھائی نماز پڑھتا ہے، مسواک تو آدمی تھوڑا بہت کر لیتا ہے 100 میں، یوں کہا جائے 5% تو شاید بات غلط نہ ہو، یا اور کہا جائے بھائی 2% ہی مسواک کرتے ہوں تو شاید یہ بھی غلط نہ ہو، اور مستورات تو عام طور سے اس سے محروم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا میں اپنی تمام بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ مسواک کا اہتمام کریں۔ مسواک ہمارے نبی کی زندگی کا سب سے اخیر ترین عمل ہے۔ آپ دنیا سے جا رہے تھے، روح نکلنے میں چند ساعتیں باقی ہیں، چند منٹ میں کہوں تو غلط نہ ہو باقی ہیں، اور آپ کے جو حضرت امی جان عائشہ کے بھائی تھے عبد الرحمن ملنے کے وجہ سے ان کے کھیسے میں مسواک تھا، اللہ کے رسول مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، امی جان عائشہ سمجھ گئیں، انہوں نے اس کو لیا، اس کو نرم کیا، اللہ کے رسول کو دیا، آپ نے مسواک فرمایا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے نبی کی زندگی کا آخر ترین عمل مسواک ہے، اور کتنی بڑی دولت ہے کہ فرمایا کہ مسواک کرنے میں 70 سے بھی زیادہ فائدہ ہیں۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ موت پہ کلمہ یاد آتا ہے، اور نشہ آور چیزیں کھانے میں، پینے میں، ڈرگس لینے میں، شرابیں پینے میں، نشہ کرنے میں 70 سے بھی زیادہ بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ موت پہ کلمہ یاد نہیں آتا۔ لہٰذا ہم اپنی مسواک کا اہتمام کریں، اچھا وضو ہو، اچھی نماز ہو، اعمال کا اہتمام ہو۔ اللہ نے زبان دی، ہم قرآن کو وقت دیں، ہم اللہ کی یاد کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ نے کتنی بڑی دولت قرآن کی ہمیں عطا فرمائی۔ یہ قرآن کیسا طاقتور کلام ہے، یہ قرآن کیسی عجیب کتاب ہے۔ مکے میں چونکہ عرب کے لوگ شاعر ہوا کرتے تھے نا، وہ اشعار پڑھتے تھے، اور بھاری سے بھاری جو شعراء کے اشعار ہوتے تھے اس کو بیت اللہ میں لٹکایا جاتا تھا۔ مکے میں کچھ ایسے کئی سال گزرے ہیں کہ برسہ برس 7 شعراء کے اشعار لٹکے رہے، اور اس میں بھی وراثت چلتی تھی، میرے دادا نے یہ شعر کہا ہے، میرے پردادا نے یہ شعر کہا تھا، اور جب تک کوئی اس سے بھاری شعر نہ کہتا اس شعر کو اتارا نہیں جاتا تھا۔ لیکن ہوا ایسا مکے میں ہمارے نبی کی بعثت سے پہلے کہ برسہ برس 7 شعراء کے اشعار لٹکے رہے، کہ ان کے ٹکر کا کلام کسی نے نہیں کہا، اس سے اچھا کلام کسی نے نہ کہا۔ پھر ہوتے ہوتے ہمارے نبی کی عمر ہوئی 40 سال، اور آپ پر اللہ نے قرآن اتارنا شروع کیا۔ تو جب قرآن اترنا شروع ہوا نا، تو ان اشعار کی وکٹ بھی گرنا شروع، وکٹ گرنا بولے تو ایک ایک اشعار اترنے شروع ہو گئے۔ لوگ کہتے یار یہ تو عجیب کلام ہے، اس نے ہمارے دادا کے کلام کو توڑ دیا، پر دادا کے کلام کو توڑ دیا۔ ہوتے ہوتے 6 شعراء کے اشعار اتر گئے، 7ویں شاعر کا شعر نہیں اتارا گیا۔ اس کی وراثت میں اس کی بہن اس کی وارث تھی، اس نے کہا کہ ابھی میرے بھائی کی ٹکر کا کلام نہیں اترا ہے، وہ نہیں آیا۔ پھر ہوتے ہوتے اللہ نے قرآن میں سب سے فصیح و بلیغ آیت کو اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں سورہ ہود کی آیت، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ پورا سورہ واقعہ نوح اللہ پاک نے اس آیت میں اکٹھا کر دی، واقعہ نوح اللہ پاک نے اس آیت میں سنا۔ تو جب یہ آیت اتری نا، تو اس خاتون نے کہا کہ اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو بھی توڑ دیا، اس نے بھی اس کے بھائی کے اشعار کو اتار لیا۔ پھر ہوا یہ کہ چونکہ قرآن
کے بارے میں مشرکین مکہ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعوذ باللہ جھوٹے آدمی ہیں، ان پر کوئی قرآن نہیں اترتا، یہ اپنی طرف سے اشعار بناتے ہیں اور باتیں بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو قرآن نے چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں تو جاؤ ساری کائنات کو اکٹھا کر کے اس کے جیسا کوئی ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ تو اللہ کے رسول نے قرآن کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 آیتوں کو لکھوا کے بیت اللہ پر لٹکا دیا کہ کوئی اس کی ٹکر کا کلام تیار کر کے پیش کر کے بتائے یا اس کا جواب دے کر بتائے۔ سب کو گویا سانپ سونگ یا کوئی جواب دینے تیار نہیں، البتہ ایک بہت بڑے شاعر نے اس کے آگے بس ایک جملہ لکھ کے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اس نے لکھا لیس ھذا من طاقت البشر، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ایسا کلام تیار کر کے دکھائے۔ کیا کلام اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ میں خاتون کا آپ کو واقعہ سنوں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے بعد گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو دیکھا کہ کوئی شے کپڑے میں لپٹی ہوئی پڑی، قریب گئے تو لگا کہ شاید کوئی انسان ہے، انہوں نے سلام کیا، اندر سے جواب آیا تو آواز سے سمجھ گئے کوئی بوڑھی خاتون ہے، تو پوچھا یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو بوڑھی خاتون نے قرآن کی آیت پڑھ کر جواب دیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حضرت سمجھ گئے کہ بوڑھی اماں راستہ بھٹک گئی، پوچھا کب سے ادھر ہو؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا کہ ثلاث لیال سویہ، مکمل 3 راتوں سے۔ کہا کچھ کھاؤ گی پیو گی؟ تو اس نے کہا کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزوں کو پورا کرو رات ہونے تک۔ کیا مطلب؟ بیٹا میرا روزہ ہے۔ کہا کہ اماں جان تمہارا کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ تو اماں جان نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا کہ وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے وہی مجھے پلاتا بھی ہے۔ کہا کہ تمہیں جانا کدھر ہے؟ تو قرآن کی آیت پڑھ کے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو سمجھ گیا کہ اس کو جانا مسجد اقصی کی طرف۔ پوچھا کہ کہا کہ ٹھیک ہے اس اونٹنی پر بیٹھ جاؤ، میں ایک دم مختصر کرتا ہوں واقعے کو۔ اونٹنی پر بٹھایا اور کہا میں نے تیزی سے لے کے چلنا شروع کیا، اور یہ کہ سفر آسانی سے کٹ جائے تو میں نے اشعار پڑھنے شروع کیے، اشعار پڑھنے شروع کیے۔ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ وقصد فی مشی کا وقت من صوتی، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور بولنے میں اپنی آواز کو پست کرو، زیادہ شور مت مچاؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے رفتار کو بھی ٹھیک کر لیا، اپنی آواز کو بھی سلو کر لیا، لیکن میں اشعار پڑھ رہا تھا۔ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو آسان ہو وہ پڑھو۔ تو کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا بیت المقدس کی طرف، تو اس خاتون کو مجھے ان سے ملانا تھا۔ میں نے پوچھا اس قافلے میں تمہارے رشتہ دار کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور ان کی نشانیاں ہیں اور وہ لوگ ستاروں سے راہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے اندھیری رات میں ستارے لوگوں کے گائیڈ ہوتے ہیں، ایسے اس قافلے کے گائیڈ میرے رشتہ دار ہیں۔ کہ کم سے کم نام تو بتاؤ۔ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا کہ واتخذ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، 3 نبیوں کے نام ان 3 آیتوں میں، ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس کے 3 بیٹے ان کے یہ نام ہیں۔ جا کر بچوں کو ماں سے ملایا اور ملا کے کہا یار تمہاری امی بھی بڑی عجیب ہے، جب بات کرتی ہیں قرآن پڑھتی ہیں، جواب دیتی ہیں قرآن پڑھتی ہیں، کیا چکر ہے؟ بچوں نے کہا کہ حضرت 40 سال گزر گیا، ہماری امی نے قرآن کے علاوہ ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ قرآن پر محنت کرنے والے کیسے لوگ گزرے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے کیسے لوگ گزرے ہیں۔ ہائے رے ہائے، کیا محرومی کی بات ہے کہ ہفتوں گزرتے ہیں قرآن کو ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں، مہینوں گزر گئے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا، سالوں گزر گئے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ زبان قیامت کے میدان میں بڑی بدقسمت ہوگی جو قرآن سے محروم ہو گئی، وہاں کے بدقسمت ہوں گی جو قرآن سے محروم ہو گئی۔ میں اپنی تمام بہنوں سے درخواست کروں گا نیت کریں کہ قرآن کو وقت دیں گے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، اپنے بچوں کو دین کا داعی بنائیں، اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے رب اللسان کریں، اب ایک ایک موقع کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، سنت اعمال کا اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں صرف اللہ کی عبادت کرنا نہیں سکھایا ہے بلکہ بندوں کا حق بھی ادا کرنا سکھایا ہے۔ میں ایک واقعہ اللہ کے رسول کا سنا اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ تاریخیں تھی کہ اللہ کے رسول کا وہ واقعہ ہوا تھا۔ دنیا سے رخصت ہونے میں کچھ 4 دن باقی تھے، آپ مسجد نبی میں آئے اور چاشت کا وقت تھا۔
آپ چل نہیں پا رہے تھے، دو صحابہ کا سہارا لے کر مسجد پہنچے اور کہا کہ مجھے ممبر پہ بٹھاؤ۔ آپ کو صحابہ نے ممبر پر بٹھایا، مجمع جمع تھا، آپ نے صحابہ میں ایک دم مختصر بیان کیا، بڑا عجیب تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو میں نے زندگی کا بہت وقت تمہارے ساتھ گزرا، بڑا حصہ گزرا، اس پوری زندگی میں نے کسی کو مارا ہو، آج میں حاضر ہوں بدلہ لے لوں، کسی کے پیسے میرے ذمہ باقی ہوں، آج میں حاضر ہوں مجھ سے واپس لے لوں، میں اس بوجھ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا۔ صحابہ تو حیران تھے، وہ نبی جو اوروں کو دینے والے تھے، جو اوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے تھے، جس کا کوئی نہیں اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ایسا کون ہو سکتا جس کا حضور پر باقی ہو؟ صحابہ خاموش تھے۔ آپ اتر گئے، ظہر کی نماز بعد پھر ممبر پر چڑھے اور بیٹھ کر یہی بات ارشاد فرمائی کہ کسی کا باقی ہو تو مجھ سے لے لو، کسی کو مارا ہو تو آج میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت ایک مرتبہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، اب اس چھڑی کا جواب بدلا دیجیے۔ صحابہ حیران ہو گئے، کیا یہ اللہ کے رسول کو آج چھڑی مارے گا؟ لیکن ہم قربان جا اپنے نبی پر، آپ نے ان کے آگے چھڑی ڈلوائی کا، ٹھیک ہے بھائی تم بھی مار کے برابر سرابر کر۔ صحابی رسول آئے، پیچھے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت جب آپ نے مجھے مارا تھا نا تو میری پیٹھ پر چادر نہیں تھی، آپ کی پیٹھ پر چادر ہے، آپ چادر ہٹاؤ تب تو برابر سرابر ہوگا، آپ نے چادر بھی ہٹا دی۔ صحابہ حیران ہو گئے، ان کی آنکھیں پھٹ گئیں، کیا یہ اللہ کے رسول کی پیٹھ پر ماریں گے چھڑی؟ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی کو پھینکا، پیچھے سے آ کر اللہ کے رسول سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کہا کہ حضرت آپ سے بدلہ لینے کی چاہت کوئی نہیں، بس چاہت تھی کہ میرا بدن میں نبی کے بدن سے مس ہو جائے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ دیکھو اوروں کے حقوق ضائع نہ کرنا، اوروں کے حقوق ضائع نہ کرنا، ظالم نہ بننا، ورنہ آخرت میں مشکل پیش آ جائے گی۔ میں اپنی تمام بہنوں سے کہوں گا نیت کریں کہ ہم رحمت بنائیں گے، آپ ساس ہیں آپ بہو کے لیے رحمت بنیں، بہو ساس کے لیے، نند بھابھی کے لیے، بھابھی نند کے لیے، دیورانی جٹھانی کے لیے، جٹھانی دیورانی کے لیے، ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق والا دین ہے کہ آپ نے کیسے کیسوں کو معاف کیا ہے، کیسے کیسوں کو درگزر کیا ہے۔ وہ احد کا میدان یاد کرو کہ آپ دشمنوں کے بیچ میں پھنس گئے، آپ پر تیروں کی بوچھار ہے، تلواروں کی بوچھار ہے، کہ آپ کا چہرہ زخمی ہے، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے میں خود کی کڑیاں گھس گئی، ایک شخص نے تیز سے پتھر پھینکا، وہ پتھر لگا، آپ جھٹکے سے پیچھے گڑھے میں گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور صحابہ کو لگا کہ شاید حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی کو ہوش آیا تو صحابہ نے کہا حضرت اب تو آپ ان دشمنوں کے لیے بد دعا کر دو، تو ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے، مجھے نہیں پہچانتے۔ آپ نے گالیاں دینے والوں کو دعا دی ہے، آپ نے پتھر مارنے والوں کو معاف کیا ہے، آپ نے تلوار مارنے والوں کو معاف کیا۔ آج تو بھائی بھائی کے سامنے کوٹ میں کھڑا ہوا ہے، بہن بہن کے سامنے کوٹ میں کھڑے ہوئی، مسلمان کے سامنے کوٹ میں کھڑا ہوا ہے۔ کیسا ظلم ہمارے اپنے معاشرے میں، کیسی خیانت ہمارے اپنے معاشرے میں، کیسے حقوق کا پامال کرنا اور ضائع کرنا ہمارے اپنے معاشرے میں۔ لہٰذا ہم نیت کریں ہم اوروں کے حقوق ضائع نہ کریں گے، ہم اوروں کے حقوق ادا کریں گے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں گے، اور اس سیرت کے پیغام کو انشاءاللہ سمجھ کر اپنی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔